السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو ایک گھوڑے اور گدھے کی کہانی سنانے والا ہوں، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ ایک گھوڑا ہوتا ہے اور ایک گدھا ہوتا ہے، جنگل میں ساتھ رہتے ہیں اور ان کی بحث چھڑ جاتی ہے۔ بحث کیا ہوتی ہے؟ گھوڑا کہتا ہے کہ آسمان نیلا ہے، جبکہ گدھا کہتا ہے کہ آسمان جو ہے وہ کالا ہوتا ہے۔ بحث بڑھ جاتی ہے، اس کے بعد معاملہ جو ہے وہ بادشاہ کے پاس چلا جاتا ہے، شیر کے پاس دونوں پہنچتے ہیں تو شیر سنتا ہے مسئلہ کیا ہے۔ مسئلہ سننے کے بعد شیر کہتا ہے کہ گھوڑے کو قید میں ڈال دو۔ جب گھوڑے کو قید میں ڈالنے کے لیے لے کے جا رہے ہوتے ہیں تو گھوڑا روتا ہے، پیٹتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، یہ کیا انصاف ہوا؟ مجھے پتہ ہے کہ میں ٹھیک ہوں، میں حق پر ہوں، پھر مجھے کیوں قید میں ڈال رہے ہیں؟ تو بادشاہ سلامت اسے ایک چیز جواب میں دیتے ہیں اور اس کے بعد اسے قید میں ڈال دیا جاتا ہے، اور وہ اس سے یہ کہتے ہیں کہ تمہارا قصور یہ ہے کہ تم نے گدھے سے بحث کی۔ تو دوستو، پیغام یہ ہے کہ ہم سب کی لائف میں، آپ کی میری سب کی لائف میں ایسے گدھے کہیں نہ کہیں پائے جاتے ہیں۔ لائک آپ کے اسکول میں، فیملی میں، اڑوس پڑوس میں، ہر جگہ آپ کو اس طرح کے لوگ ملتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ جب ہم ان سے بحث کرنے لگتے ہیں تو الٹیمیٹلی وی اینڈ اپ ویسٹنگ آور ٹائم، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ دوسری چیز آپ یاد رکھیں کہ دنیا میں کچھ یونیورسل ٹروتھس ہیں جن کو آپ کو جتایا نہیں جاتا، آپ کو بتانا نہیں پڑتا کہ یہ بات، فار ایگزامپل ابھی آپ دیکھیں یہ رات ہے یا میرے پیچھے آپ بیچ دیکھ رہے ہیں، تو اب مجھے کسی سے بحث نہیں کرنی کہ یہ بیچ ہے یا یہ رات ہے۔ یہ رات ہے تو رات ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ ہم لوگ دوسروں کے لیے زندگی جیتے ہیں کہ میرا دوست خوش ہو جائے اگر میں یہ کروں گا، میری فیملی خوش ہو جائے میں اگر یہ کروں گا، میں کلاس میں فرسٹ آنا چاہتا ہوں کیونکہ کلاس امپریس ہو جائے۔ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم موسٹلی اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ لیکن اس طرح کی جب ہم حرکتیں کرتے ہیں تو ان کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ ان کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو خوش کرنے والا انسان کبھی خود خوش نہیں رہ پاتا، نہ وہ کہیں پہنچ پاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ دیکھیں، آپ نے خود اپنی لائف میں دیکھا ہوگا کہ آپ ایک بات کرتے ہیں تو آپ کا ایک دوست خوش ہوتا ہے، 4 اس سے ایگری نہیں کرتے۔ اسی طرح 4 ایگری کرتے ہیں سیم بات سے، اور ہو سکتا ہے کہ 4 اور دوست آپ کے وہ ایگری نہ کرتے ہیں۔ لیکن جب آپ کو کرنا یہ چاہیے، ہر انسان کو، کہ جس چیز سے آپ مطمئن ہیں، آپ کا دل خوش ہے، آپ کو صرف وہ کرنی چاہیے۔ اور الٹیمیٹلی ہوتا کیا ہے کہ فائنلی یہ جو لوگ ہوتے ہیں، یہ لوگ بھی آپ سے ایگری ہونا شروع ہو جاتے ہیں اگر یہ آپ کو کنسسٹنٹ دیکھتے ہیں کہ یار ہاں، یہ اگر یہ کہہ رہا ہے تو یہ کر کے دکھائے گا، اور اب کوئی فائدہ نہیں ہے اس سے بحث کرنے کا۔ بیسیکلی ان سائڈ سم ویئر آپ کو وہ ڈی موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ کا کوئی ایم ہے، آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، کچھ نیا کرنا چاہتے ہیں، جیسے آپ کے سب دوست اڑوس پڑوس میں انجینئر بن رہے ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں میں لائر بنوں گا، تو وہ آپ کو ڈسکریج کرتے ہیں کہ یار لائر کیسے بن رہے ہو، مارکیٹ میں تو ویلیو ہی نہیں ہے، جابز نہیں ہے، اس طرح کی چیزیں۔ لیکن ہو نوز کہ فیوچر کس چیز کا اچھا ہے، آپ کہاں اینڈ اپ کریں گے اپنے فیوچر میں۔ سیم وے میں جب آپ، ہمارے معاشرے میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، ایون کہ فیملیز میں، کہ ایک کزن نے اگر MBA کر لیا تو ماں باپ بھی پریشر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور فیملیز میں دوست یار بھی، کزنز بھی سب کہتے ہیں، تو ہر بندہ ہی MBA کرنے لگ جاتا ہے۔ لیکن آپ یہ سوچیں کہ اللہ نے ہر انسان کو ڈیفرنٹ بنایا، اس کی ایک وجہ ہے، اور ڈیفرنٹ بنانے کی وجہ یہ ہے کہ آپ اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کریں اور دیکھیں کہ یار میں بھی، آپ اچھے ایتھلیٹ بن سکتے ہوں، میں بھی آپ اچھے اسپیکر بن سکتے ہوں، آپ لیکچرر بن سکتے ہوں، اچھے ٹیچر بن سکتے ہوں۔ لیکن اگر آپ لوگوں کو فوکس کرتے رہیں گے کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں تو میرے فیملی والے خوش ہو جائیں گے، مجھے اچھا رشتہ مل جائے گا، میرے ڈیڈ خوش ہو جائیں گے، تو یہ کلچر یا یہ سوچ پھر بہت آپ کو محدود کر دیتی ہے۔ اور جب آپ ڈاکٹر بھی بن جاتے ہیں تو آپ خوش نہیں ہوتے، بیکاز کہ ڈاکٹر بننا آپ کی لائف کا مشن نہیں تھا، لیکن آپ مجبوری میں بن گئے لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اسی وجہ سے اب آپ خود سوچیں کہ جو رائٹ بردرز تھے، جنہوں نے یہ ایروپلین آج آپ سفر کرتے ہیں، دیکھیں آپ کتنی عظیم ایک انوینشن ہے۔ جب انہوں نے یہ بنایا تو انہوں نے 90s میں بنایا، ٹھیک ہے؟ جب 90s میں وہ ایروپلین بنا رہے تھے، سیم ٹائم میں ولیز کیریز کر کے ایک شخص کا نام ہے جس نے ایئر کنڈیشن دریافت کیا 90s میں ہی۔ اب آپ امیجن کریں کہ اگر
جب انہوں نے ایروپلین دریافت کیا اور ویلیس کیریز بھی ایروپلین کے پیچھے پڑ جاتا، کیونکہ ظاہر بات ہے اس وقت وہ فلی طور پر تیار تھوڑی ہو چکا تھا، وہ تو صرف انوینٹ کیا تھا. تو پھر آج یہ ایئر کنڈیشننگ جو اتنی بڑی نعمت اللہ نے آپ کو دی، وہ پھر آپ کے پاس نہ ہوتی. ٹھیک ہے، سیم ٹائم میں وہ ایئر کنڈیشن کے پیچھے پڑا رہا اور اس نے ایئر کنڈیشن ایجاد کر دیا. اسی طرح ہم سب کو بھی اپنی خوبیاں دیکھنی ہے، اپنا ٹیلنٹ دیکھنا ہے کہ یار میں اچھا کیا کر سکتا ہوں، اور دین یو ول لائک اینڈ اپ بینگ سم ویئر سکسیزفل. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. لائک کرنا مت بھولے اور شیئر بھی کیجیے، اور ٹرائی ٹو اوائڈ دوز ڈونکیز نیئر بائی اور فرام لائک امنگ یور فرینڈس اینڈ آل. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.